کا میرا معتبر کلام جو خدا نے مجھ تک دیا اور میں آپ تک پہنچانے والا ہوں. تو آج کا ٹاپک اور آج کا عنوان ہے لہو کی طاقت. کیا ہے آج کا ٹاپک؟ میرے ساتھ بولے لہو کی طاقت. پاور آف بلڈ. لہو کی طاقت. تو ہم کلام مقدس میں سے مطالعہ کریں گے. خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں مرغوم ہے: اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکے گی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ ہم سب برکت پائیں. ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. زندہ بزرگ اسمانی خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. باپ میری حکمت دانائی فہم کچھ بھی نہیں ہے میرے پاک خداوند. تو میرا بہترین استاد اور مددگار ہے. میرے قدوس استاد میری مدد کرنا. شریر کی روحانی فوجوں کو یسوع کے نام میں باندھتا ہوں میرے خداوند. باپ آسمانی میری حکمت دانائی فہم کچھ بھی نہیں. روح قدوس تو مجھ میں سے کام دے. باپ آسمانی تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یسوع کے نام میں دعا مانگ کر بڑی بات سے پاتے ہیں. آمین آمین. تو کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے: اور جن گھروں میں تم ہو. اب پہلا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کس گھر میں ہیں، آپ کون سے گھر میں ہیں. پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ گھر کیا ہے. ادھر تو مصریوں کے گھروں پہ یہ تھا نا کہ وبا جب وہ بھیجے گا خدا تو وہ ان گھروں کے پر نہیں ہے کہ جن گھر پہ کیا لگا؟ لہو لگا. تو آج لہو کی نشانی کیا ہے؟ میرا زندہ خدا، میرا یسوع مسیح، جس نے اپنا کفارہ دے کر آپ کو اور مجھے بچا لیا. تو پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ لہو لگا ان کی چوکھٹوں پر. تو آج کی وہ چوکھٹیں کون ہیں؟ آج کی چوکھٹیں آپ اور میں ہیں. آج کا گھر آپ اور میں ہیں. یاد رکھیں خون حفاظت کرتا ہے. خون حفاظت کرتا ہے. پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی خون حفاظت کرتا ہے. یاد رکھیں ہم باہر اندر جاتے ہیں، جو بندہ پرے کر کے جاتا ہے نا تو ان سے گزارش ہے کہ پھر وہ یہ کرے کہ اے باپ میں اپنے آپ کو تیرے لہو کی پروٹیکٹ میں کر کے نکلتی ہوں یا نکلتا ہوں. تو خون ہماری حفاظت کرتا ہے. یہاں پر یہ لکھا ہے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے: اور جن گھروں میں تم ہو ان گھروں میں. تب کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن گھروں میں تم ہو، یعنی کہ گھر آپ ہو. اب کی بات ہے تو آپ کے گھر آپ ہو. اگر ہم گھر کی بات کریں تو گھر آپ ہو. اور جو سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس قدر غیر معبودوں پہ پختہ ہے نا، اتنا کو یقین ہے ہمیں ان پر کہ وہ کریں گے تو ہو جائے گا، ان سے ذرا بچ کے رہنا ہے. وہ اگر ہم پہ کچھ چلائیں گے، جادو بھی کریں یا ہم پہ کوئی چیز بھی کریں تو ہمارے لیے وہ ہو جائے گا. اتنا ہم ان پہ بلیو کرتے کہ آپ کے زندہ خدا پر آپ کو بلیو نہیں ہے. اتنا اگر بلیو اس پہ بھی ہونا تو میں کہتا ہوں آپ کے لیے وہ بڑے بڑے کام ہو جو آپ سوچتے بھی نہیں. آمین ہاللویا. تو ہمیں غیر معبودوں پر اتنا وشواس ہے، اتنا یقین ہے کہ وہ اگر ہمارے لیے کچھ ایسے جادو کریں، کچھ نیبو نچوڑیں گے، کچھ مرچیاں نچوڑیں گے تو ہمارے پر ہو جائے گا. یاد رکھیں نیبو مرچی نچوڑنے والی چیزیں آپ پر کام نہیں کریں گی، کیونکہ آپ پر لہو کی مہر لگی ہے اور زندہ خدا کی مہر لگی ہے. تو آپ پر نہ کوئی وبا آئے گی، نہ کوئی جادو چلے گا، نہ کوئی بھوکے چلیں گی، نہ کوئی دھاگے چلیں گے. کیوں؟ پر آپ پر لہو کی مہر لگی ہے، اور جس پر لہو کی مہر لگی ہے اس پہ وبا کوئی بھی آفتیں کام نہیں کرتی جن پر لہو کی مہر لگی ہے. یاد رکھیں کافی دفعہ ہمارے سائنسز ایسے ہیں، ہم روڈ پہ پڑا ہوا نیبو دیکھ لیں گے نا، اسی گھبرا جاتے ہیں. یار میں کسی نے پتہ نہیں کچھ شہر کر کے سو گیا. یاد رکھیں نہ آپ پہ نیبو کام کرے گا، نہ پہ ہری مرچ کام کرے گی. یاد رکھا یہ خدا نے آپ کے کھانے کے لیے دی ہیں. بیجدار سبزیاں پیدائش میں لکھا یہ آپ کے کھانے کے لیے، آپ کی خوراک ہے. اور جو آپ کی خوراک ہے کبھی بھی خدا اس سے آپ کو کچھ نہیں دے گا. خدا کہتا ہے کہ لہو کی مہر میں تجھ پر لگا رہا ہوں، اور جس پر لہو کی مہر ہے اس پہ وبائیں کام نہیں کرتی. کلام کہتا ہے اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے کسی اور کی طرف سے نہیں، یا کوئی چوتھا بندہ آ کے نہیں لگائے گا، یا چوتھا بندہ پھر تمہاری طرف سے وہ نشان ٹھہرے گا. یا آپ کا نشان کسی اور کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کے لیے ہوگا. دیکھا ہے تمہاری طرف سے وہ نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر
یہ خدا کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں اس خون کو دیکھ کر، کس خون کو دیکھ کر؟ اپنا خون، اس نے جو اپنا اکلوتا بیٹا دیا، اس کے کفارے کا وسیلہ، اس کے لہو کے وسیلہ، اس لیے اس کے لہو کی طاقت ہے یہ، اس کے لہو کی پاور ہے یہ کہ آپ پہ نہ وبائیں آئیں گے، نہ آپ پہ کوئی آفتیں آئیں گے، نہ آپ پہ بیماریاں آئیں گے، بلکہ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ تو لہو یہ کام کرتا ہے، یاد رکھیں لہو حفاظت کرتا ہے۔ لہو، مسیح کا لہو کو قبول کرنے کے بعد جادو نہیں چلتا۔ یہ بات آپ اپنی زندگی میں لکھ لیں کہ مسیح کے لہو کو قبول کرنے کے بعد اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارے پہ کوئی جادو چلے گا تو دیٹس رانگ، یہ کام نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ اس کے لہو میں آ چکے ہیں۔ اس تو پہلا بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس تو بعد کچھ نہیں، پھر آپ مسیح کے ہو، پھر آپ اس کی لہو کی باڑ میں ہو، اور جو بندہ اس کی لہو کی باڑ میں ہوتا ہے اس پہ نہ کوئی آفتیں چلتی ہیں، نہ مصیبتیں آتی ہیں۔ خدا خود بیچتا ہے سم ٹائم، کیوں؟ کیونکہ وہ آزماتا ہے کہ جیسے اس نے ایوب کے پاس آیا، اس ایوب کے پاس باڑ لگی ہوئی تھی۔ یاد رکھیں کبھی کبھی ابلیس آپ کے پاس آتا ہے، جب آپ نے مسیح کو قبول کیا نا، آپ کے پاس ابلیس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں انہوں خراب کر دینا، تباہ کر دینا، پیچھے ہو جائے۔ تو جب آپ کی پرے لائف، آپ پہ لہو کی باڑ لگی ہے تو آئیے خدا بھی دیکھے گا، اور جب ابلیس آئے گا تو وہ آپ کے پاس آتا ہوا تھر تھرائے گا، کانپے گا کہ میں اس کے پاس نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس باڑ لگی ہوئی ہے، کس کی؟ اس زندہ خدا کے لہو کی باڑ لگی ہے۔ یاد رکھیں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں یسوع مسیح کا لہو جب وہ صلیب سے بہہ رہا تھا تو ابلیس سوچتا ہوگا کہ یار اب ختم، ابلیس ہنستا ہوگا، اپنی فوجوں کے ساتھ خوشی مناتا ہوگا، ہون موقع گیا، ہون میرا ہی راج۔ یسوع نے کبھی سوچا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ شاید یسوع مسیح نے سوچا صبر کر، وہ تھوڑی دیر صبر کر جا۔ 3 دن بعد وہ جی اٹھا اور ابلیس پر غالب آ گیا اور اپنا فتح کا جھنڈا ہمارے لیے اور آپ کے لیے لہرا دیا۔ آمین۔ تو یہ اس کا لہو کرتا ہے، یہ اس کے لہو کی طاقت اور قدرت ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے۔ یاد رکھیں ادھر جو گھر کی بات ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکے گی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ یاد رکھیں پھٹکے گی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے کہ خون ہے تیرے کو پھٹک کے بکھائے، میں نے کنٹرول کر رہا، تو خدا کہتا ہے جب تم پہ مہر لگ گئی ہے تو وہ بات تم میرا پاس پھٹک نہیں سکتی، وہ بات تمہارے لیے نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ادھر جو بات ہوئی ہے نا، لکھا ہے اور جن گھروں میں، تو آج کے گھر کیا ہے؟ اگر کوسچن آتا ہے نا تو آج کے گھر کیا ہے؟ پہلا قرنتھیوں 3 باب اس کی 16 سے 17 آیت میں پڑھیں گے۔ یہ خدا بتا بھی رہا ہے کہ میں کیا ہوں، اور خدا وارننگ بھی دے رہا ہے آپ کو، خدا وارن کر رہا ہے آپ کو اس کلام میں، اس بات میں، اس ورس میں خدا آپ کو وارن کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ گھر آپ ہو۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا۔ یہ خدا وارن کر رہا ہے کہ اگر آپ خدا کے مقدس کو برباد کریں گے تو خدا ان کو برباد کرے گا۔ مقدس کون؟ آپ۔ گھر کون؟ مقدس کی میننگ ہے، اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو اسے ٹیمپل کہتے ہیں، اگر ہم اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ایک عبادت کا گھر آ جاتا ہے، یہ خدا کا گھر آ جاتا ہے، وہ گھر جو اس کے شاگردوں نے ٹھہرایا تھا، جہاں وہ بالا خانہ میں ٹھہرے تھے، وہ بھی ایک گھر تھا۔ اور اگر ہم تشبیہ تھے تو وہ تب کا گھر آج ابھی آپ ہو، آپ اور میں گھر ہیں ہم خدا کا۔ تو پہلے جب وہ گھروں میں لہو کی باڑ لگی تھی، لہو لگا تھا، ان میں وبائیں نہیں آئی تھی، تب مصری لہو وہ گھر کے اندر تھے، آج اب سامنے ہے اور مسیح کا لہو آپ پر لگ رہا ہے۔ تو لکھا ہے 17ویں آیت میں نا خدا وارن کر رہا ہے ان کو جو خدا کے مقدس کو برباد کرتے ہیں، جو خدا کے مقدس کو خراب کرتے ہیں، بری چیزوں میں جا کر، بری صحبتوں میں جا کر، بری چیزوں میں گھس کر جو خدا کے مقدس کو برباد کرتے ہیں، خدا صاف صاف وارن کر رہا ہے کہ میں ان کو برباد کر دوں۔ اور خدا کا قہر جب آتا ہے تو زمین ہلتی ہے، آسمان کانپتا ہے۔ جب خدا کا قہر آتا ہے
تو پھر جہاں پہ چھپ جاؤ, جہاں کہیں چلے جاؤ, خدا کا قہر آپ کو وہاں سے بھی نکال لائے گا. آمین. تو خدا ادھر وارن کرا سترو میں, اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. یاد رکھیں, آپ اور میں پاک ہیں. خدا وارننگ دے رہا ہے کہ آپ پاک ہو, آپ اسے خراب نہیں کرو. اگر تم اسے خراب کرو گے تو میں تمہیں خراب کر دوں گا. یہ خدا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو خراب کریں گے, اپنے جسم کی چیزوں کو, جسم کی خواہشوں کو لے کے اسے خراب کریں گے, دنیاوی چیزوں کو لے کے اسے خراب کریں گے, تو خدا وارننگ دے رہا ہے کہ تم میرے مقدس کو خراب کر رہے ہو, میں تمہیں برباد کر دوں گا. ادھر خدا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. یعنی برباد اگر وہ بدن کو کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. وہ چاہے کیسے بھی کرے, وہ چاہے بیماری کا ذریعہ کرے, وہ چاہے کسی بھی ذریعہ کرے, لیکن جب خدا برباد کرتا ہے تو وہ سیکنڈ بائی سیکنڈ وہ ایسے ختم کرتا ہے. اگر دیکھیں ہم اسی چیز سے دیکھیں تو بہت سے جوانی کے یہاں میں کچھ چنے انسان یہاں سے ریاضت کر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اگر ان کی زندگی پہ غور کریں, اگر ان کی زندگی میں کبھی سوچا اور دیکھا اور ان کی زندگی کو پڑھا ہو, تو کہیں نہ کہیں میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی خدا کے آنر کو, خدا کے مقدس کو انہوں نے برباد کیا اور وہ آج اس زمین سے چلے گئے. تو اب ان کے لیے کیا ہوگا پتہ ہے؟ آگ ہوگی اور کچھ نہیں. تو اسی لیے خدا اپنے کلام میں وارن کر رہا ہے کہ جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا میں اس کو برباد کروں گا. یاد رکھیں, خدا کا مقدس آپ ہو, اب پاک ہو, اب شاہی خانوں کا فرقہ ہو, اب پاک ہو, اب چنی گئی قوم ہو. تو اگر آپ اس کو برباد کرو گے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو برباد کروں گا. پھر کمپرومائز نہیں ہے, خدا اس میں کمپرومائز نہیں لے رہا کہ میں تھوڑی سی دے دوں گا, ڈیل دے دوں گا, کچھ دے دوں گا. خدا صاف صاف وارننگ دے رہا ہے کہ کوئی تم میرے مقدس کو خراب کرو گے میں تمہیں برباد کر دوں گا. آپ پاک ہو اگر آپ برے کام نہیں کرتے, اگر آپ برے کام نہیں کرتے تو آپ پاک ہو. اگر آپ برے کام کرتے تو پھر آپ پاک نہیں ہو, آپ ناپاک ہو. اور ناپاکی کا بدلہ, یہ کلام بھی فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. تو جب ہم گناہ کی حالت میں ہوں گے, ہم خدا کے مقدس کو خراب کریں گے, ہم خدا کے مقدس کو برباد کریں گے تو خدا ہمیں برباد کرے گا. اور پھر وہ ایسا برباد کرے گا, پھر آپ کانپو گے, آپ کی روح بھاگے گی, موت مانگو گے. آخری وقتوں میں لکھا ہے آپ موت مانگو گے تو موت نہیں ملے گی, خدا ایسی اذیت والی موت دے گا. پر جس پہ لہو کی باڑ لگی ہے, جس پہ خدا کا لہو لگا ہے, اس پہ نہ تو آفتے آئیں گے, نہ وبائیں آئیں گی, نہ کوئی چیزیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس پہ لہو کی باڑ لگی ہوئی ہے. تو اب واجب ہے کہ آپ کی زندگیوں میں بھی لہو کی باڑ ہو. اور اگر آپ نے پہلی زندگی میں لہو کو قبول کرنے سے پہلے اپنی زندگیاں گزاری ہوں کچھ بھی, تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن لہو کے بعد آپ ایک باڑ میں آ جاتے ہیں, ایک آپ دائرے میں آ جاتے ہیں. پھر وہ لہو کا دائرہ ہوتا ہے یسوع مسیح کے, تو آپ اس سے باہر, یاد رکھیں اس کے بعد جانے والے پھر موت کی حالت ہے. اس باڑ کے اندر رہیں گے تو آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے, آپ کے لیے کبھی امید ہے کہ آپ جہاں یسوع ہے وہاں آپ ہو. تو کلام مقدس میں آگے کچھ لکھا ہے, میں آگے ہم پڑھتے ہیں, لہو میں معافی ہے. اگر ہم دیکھیں نا, لہو میں معافی ہے, وہ معافی جو یسوع نے آپ کو دے دی اپنا خون بہا کے, لہو میں معافی ہے. اور وہ معافی کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 19 باب اس کی 22 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے, اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں. آمین. کلام ادھر واضح بتا رہا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں, بغیر ایفرٹ کیے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, تو بغیر خون بہائے معافی نہیں. اور وہ خون بہا کر میرے یسوع نے آپ کو معافی دے دی ہے. آمین, ہاللویا. تو وہ آپ کے مقدس پر وہ معافی لگ چکی ہے. اور اگر آپ اسے برباد کرو گے تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو برباد کر دوں گا.
کیوں؟ کیونکہ آپ پر باڑ نہیں لگے گی. اگر آپ پر باڑ نہیں لگی, آپ اگر بیپتیزم آپ نے نہیں لیا, یسوع کو قبول نہیں کیا, وہ باڑ میں نہیں آئے, تو پھر خدا کہہ رہا ہے کہ تم اگر میرے مقدس کو برباد کرو گے تو میں تمہیں برباد کر دوں گا. خدا کا کلام اسٹریٹ فارورڈ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ تم میرے مقدس کو برباد کرو گے, میں تمہیں برباد کر دوں گا. خدا کو بھی, کیونکہ آپ پاک ہیں, یہ آپ جان لیں. اور لہو کی پاور بہت پاورفل ہے, وہ بند دروازوں کو کھول دیتی ہے. وہ جب وہ بولتا ہے, وہ جب لہو کام کرتا ہے تو یاد رکھیں, لہو 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں کام نہیں کرتا, لہو چٹکیوں میں کام کرتا ہے. لہو جب بولتا ہے تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا خون بہا کر. اگر ہم دیکھیں, یسوع مسیح نے وہ شریعت کو جو پہلے لکھی گئی, یہ لوگ بیل بچڑے کو کاٹ کر اپنی قربانیاں دے کر معافی مانگتے تھے اس زندہ خدا سے, یسوع مسیح نے خود برا بن کر آپ کے گناہوں کے لیے, میرے گناہوں کے لیے معافی کفارے کی صورت میں اپنا خون بہا کر دے دی, اور آپ کی چوکھٹوں پر, آپ کے ماتھے پر وہ مہر لگا دی کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو, تم میرے فرزند ہو, تم شائقانوں کا فرقہ ہو. پھر آپ اگر ہم اسے برباد کریں گے, ہم اپنے بدن کو خراب کریں گے, تو پھر خدا آپ کو برباد کرتے ہیں, وہ کسی بھی صورت میں کرے. یہ میں بار بار بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا کا کلام اس چیز میں وارن کر رہا ہے کہ اگر پچھلے زمانے میں وہ چوکھٹ پر لہو لگا تھا اور مصری جب مارے گئے تو لہو اس پر کام نہیں کیا, جن چوکھٹوں پر لہو لگا تھا تو وہ چوکھٹیں آج آپ پر, اور اگر آپ پر لہو لگا تو آپ پر وبائیں آئیں گی. اگر آپ اس لہو کو آج آپ اس گھر کو خراب کریں گے تو پھر خدا کہہ رہا ہے, وارن کرے کہ میں ایسے برباد کر دوں گا, میں ایسے تباہ کر دوں گا, میں ایسے ڈسٹرائے کر دوں گا. اگر ہم لہو کی اہمیت نہیں جانتے, خون میں معافی ہے. اگر ہم دیکھیں تو خون میں معافی ہے جو یسوع مسیح نے دیا, کہ ہمیں معافی. ہم نے جو پہلے گناہ کیے تھے, پہلے ہم اپنے مقدس کو خراب کیا تھا, تو مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ لہو سے ہم معاف ہو جاتے ہیں, وہ ہماری جسم کی نجاست اتر جاتی ہے, پھر ہمیں لہو کی پروٹیکٹ میں آ جاتے ہیں. اور جب لہو کی پروٹیکٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کوئی وبائیں کام نہیں کرتی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ لہو کی طاقت ہی بہت پاورفل ہے, لہو کی طاقت ہی بہت بڑی ہے. اور جو لہو کی طاقت جان جاتا ہے, میں کہتا ہوں, تو پھر میں بار بار اس گیت کو کہتا ہوں, تے موجاں لگ گئیاں نے, تے موجاں لگ گئیاں نے, تو پھر موجیں لگ جائیں گی جب لہو کی باڑ لگ جائے گی آپ پر. پھر سارا گھوم لے جگ, ویسی باڑ آپ کو کہیں نہیں ملنی, نہ کہیں اور ملے گی, نہ اس گھر سے ملے گی, نہ اس گھر سے, بلکہ وہ آپ کے گھر سے, آپ میں سے ملے گی باڑ. پھر جب آپ پر باڑ لگی ہوگی تو کچھ بھی نہیں آپ. خون میں زندگی ہے. اگر ہم دیکھیں تو خون میں زندگی ہے, خون کے باہر زندگی نہیں. خون بہائے زندگی نہیں ہے, خون میں زندگی ہے. تو خون میں زندگی ہے جو یسوع نے دیا. کہتا ہے میں تمہارے لیے اپنا خون بہاتا ہوں. اس نے بہایا, اس نے شریعت کو پورا کیا جو لکھی گئی تھی, اس نے باپ کا آنر کیا. اور دیکھ لے یسوع مسیح کی منادی میں کہیں پر دیکھ لے, اس نے اپنے مقدس کو خراب کیا, اس کے ادھر مارا, اس نے ادھر کر دیا, اس نے سہ لیا. اور جب اسے مقام ملا تو وہ مقام ایک بڑھ کر تھا, وہ مقام ایسا مقام تھا جو کسی کو نہیں دیا. اسے کہتے ہیں خون بہت اہمیت رکھتا ہے, خون کے بنا زندگی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں زندگی, ہم زندگی چلا رہے, اگر آپ بنا خون بہائے زندگی نہیں, بنا خون قبول کیے زندگی نہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی ادھر روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں, تو سوری ٹو سے یہ زندگی نہیں ہے, یہ زندگی بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ ایسے گزار رہے ہیں, اصلی زندگی ہے خون میں ہے جو مسیح نے صلیب پر آپ کے لیے اور میرے لیے دے دیا. تو آج واجب ہے کہ آپ اور میں اس خون کو قبول کر کے, اس لہو کو قبول کر کے اپنے ماتھے پر, اپنی زندگی پر اس لہو کی باڑ لگا دیں, اس لہو کو اپنی چوکھٹوں پر لگا دیں. چوکھٹیں مینس آپ
टेम्पल जो कहा गया है कि मकदस हो, तुम खुदा का मकदस यानी इबादत का घर। और अगर इबादत का घर देखें तो पहले इबादत का घर वहाँ था बाला खाना में, और वही इबादत का घर खुदा ने आपको और मेरे को कहा है कि तुम खुदा का मकदस हो। जो इससे बर्बाद करेगा मैं उससे बर्बाद करूंगा। याद रखें, अगर आप अपने आप को बर्बाद करेंगे तो खुदा आपको बर्बाद करेगा, अगर कोई इससे बर्बाद करेगा तो खुदा उसे बर्बाद करेगा। इसलिए तो नहीं कह रहा कोई अगर इसे बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। याद रखें, खुदा इसलिए स्टेटमेंट दे रहा है कि आपको कोई चौथा बंदा अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो खुदा उसका फिर पूछ लेगा और उससे टाइम पूछेगा। खुदा मिनट सेकंड नहीं लेता, खुदा ऐसे ऐसे काम करता है। तो आज वाजिब है कि जिन आपकी जिंदगी पे चौखटों पर लहू नहीं लगा तो आज वाजिब है कि अपनी जिंदगी पे खुदा के लहू की मोहर लगाएं और वो बाढ़ में आ जाए, ताकि खुदा आपके लिए वो सब वो प्रोटेक्शन आ जाए जो किसी के लिए नहीं। आमीन। तो पकड़ के पढ़े और सुने जाने का वसीला आप और मैं बन सकते हैं। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर कुछ काएं, हम दुआ करें।